اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کیا ہے؟ کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، جس کی غذا حرام کی. 4 لفظ ہے انا یستجاب لہ. اب جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو باقی عمل کہاں سے قبول ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو موضوع اس نشست کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے قبولیت اعمال میں رزق حلال کی اہمیت. قبولیت اعمال کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اکثر ہم مسلمان اس نقطے سے غافل ہیں. قبولیت اعمال کے حوالے سے عام طور پر 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ایمان یا عقیدہ، بالخصوص توحید. نمبر 2 اخلاص. نمبر 3 سنت کی پیروی. جبکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ان 3 باتوں کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے کی معیشت، کھانا پینا پہننا بھی حلال پر ہونا ضروری ہے. اس لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس مخفی نقطے کو اس موضوع کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مختصر سے وقت میں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو فکر ہونی چاہیے اپنے اعمال کی قبولیت کی. جس طرح ہم مسلمانوں کو عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم عمل کریں، کہ عمل ہی مدار نجات ہے، عمل ہی قبر میں حشر میں کام آئے گا. یہ ہمارا دین عملی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل پہ زور دیا ہے. ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ بڑے محروم ہیں، بد نصیب ہیں جو دین پر عمل کے بارے میں سوچتے نہیں، دینی فرائض واجبات، حقوق اللہ حقوق العباد پر عمل نہیں کرتے. تو دین پر عمل ضروری، عمل صالح ضروری. البتہ اللہ تعالیٰ نے جس نے عمل قبول کرنے ہیں اس نے اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط، کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے. ہمیں ان ساری شرائط کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے، بلکہ ان ساری شرائط کو پورا کر لینے کے بعد ایک اور بھی بات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا کہ یا اللہ ہماری عمل قبول فرما. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو شرائط ہیں جن کو ہم شرائط سمجھتے ہیں اور ان شرائط پر ہم عمل بھی کریں
لیکن کسی پہلو سے کسی زاویے سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ عمل بھی کیا ہے، تیری شریعت میں عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان کو بھی سمجھا ہے، جانا ہے، اپنایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کر کے میرے عمل قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، کتنی بڑی نیکی تھی، اور وہ خود کتنے بڑے موحد تھے، مخلص تھے۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خیر کی طرف سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک وصف بیان فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن پھر ڈرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یہ خیر کی طرف، جنت کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں عمل کر کے ڈرتے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے ڈرتے ہیں؟ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس مقام پر ان لوگوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر ان لوگوں کا بیان ہے جو عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، عمل کر کے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے اس بات سے ہیں کہیں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں، کہ ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں، اللہ کے ہاں قبولیت کے مرتبے پر فائز نہ ہوں، اس لیے ڈرتے ہیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ بنیادی شرائط تو ایمان، عقیدہ، بالخصوص توحید ہے، وگرنہ عمل قبول نہیں۔ اس کے بعد اخلاص ہے، وگرنہ ایمان عمل قبول نہیں، کیسی توحید کی نہ ہو، کیسا ایمان کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اس عمل کا اول سے آخر سنت سے ثابت ہونا، یعنی قرآن حدیث سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو عملی جامعہ پہنانا، یہ ضروری ہے، وگرنہ عمل قبول نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ رزق حلال میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھانا، پینا، پہننا، ہر قسم کی غذا، اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ رزق حلال کی دو صورتیں، ایک یہ کہ جو کچھ کھاؤ فی نفسی ہی وہ حلال ہو، وہ حرام نہ ہو۔ وہ کھانے کی چیزیں تو حلال ہو، پینے کی چیزیں تو حلال ہو، پہننے کی چیز ہے تو وہ بھی مردوں کے لیے جائز اور حلال ہو۔ ایک تو یہ بات، حلال چیزیں کھاؤ پیو استعمال کرو، حرام نہیں۔ شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی حرام چیز کھائے گا تو گویا حرام سے اس کی پرورش پائی ہے۔ ایک تو حرام سے یہ مراد، اور ایک حرام کیا ہوتا ہے؟ ایک حرام ہوتا ہے حرام کمائی سے کوئی چیز آپ خریدیں، حرام کمائی سے، کمائی حرام کی تھی،
جو چیز خریدی ہے، جو چیز کھا پی پہن رہے ہیں، وہ فی نفسی حلال ہے۔ حرام کمائی سے آپ گوشت لا رہے ہیں حلال، یہ گوشت فی نفسی حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ حرام کمائی سے خرید کے لا رہے ہیں فروٹ وہ فی نفسی حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ جب آپ کھا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حرام کمائی سے ہے۔ ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں۔ آج ہم مسلمان حرام اشیاء سے تو بچتے ہیں، الحمدللہ بچتے ہیں، لیکن حرام کمائی سے آنے والی خریدی جانے والی جو اشیاء ہیں ان سے نہیں بچتے، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ حرام سے بچیں۔ حرام کھانا فی نفسی گناہ ہے، گناہ وہ فی نفسی گناہ ہے۔ عمل کی قبولیت کی بات بعد میں آئے گی، وہ فی نفسی ہی ایک گناہ ہے۔ حرام کمائی وہ فی نفسی ہی گناہ کا کام ہے۔ رشوت دینا، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، ناجائز تجارت کرنا، ناجائز جو تجارت شرعاً ناجائز، تجارت کی ناجائز صورتیں، جوا ہے، تو فی نفسی ہی ناجائز کمائی یہ فی نفسی ہی گناہ کا کام ہے، ایک حرام کام ہے، انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے عمل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ انسان نے حرام لباس پہنا ہوا ہے، حرام اس کے پیٹ میں ہے، حرام پیا ہوا ہے اس نے، اس کا یہ گوشت میں حرام کی آمیزش، خون میں حرام کی آمیزش ہے۔ اب اس جسم کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، اس جسم کے ساتھ عمل کر رہا ہے جو جسم حرام سے پرورش پایا ہے، تو کیسے عمل قبول ہوگا؟ اس کو یوں سمجھیں، آپ کے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہو، بچے نے پیشاب کر دیا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا ہے، کیا آپ اس میں نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تو آپ گناہ گار ہیں، اس نماز پڑھنے پر گناہ گار ہیں۔ نمبر 2، آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہے۔ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پلید ہے، یہاں بچے نے پیشاب کر دیا تھا، اس کو دھویا نہیں گیا اور ایسے ہی آپ نے نماز پڑھ دی، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا یہ عمل بھی گناہ ہے اور آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے، حالانکہ آپ میں ساری چیزیں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، آپ کا ذاتی لباس بھی حلال تھا، کھانا پینا بھی حلال کا تھا، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پلید ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا حلال کی کمائی کا تھا، وہ کپڑا بھی جائز تھا، لیکن پیشاب کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے آپ کی نماز قبول نہیں۔ تو وہ پورا جسم جو اس نماز میں مصروف ہے، جو حج میں مصروف ہے، جو عمرے میں مصروف ہے، جو روزے میں مصروف ہے، جو تلاوت میں مصروف ہے، جو عبادت کر رہا ہے، وہ جسم حرام سے پرورش پا چکا ہے، یا وہ لباس جو لباس ہی حرام کمائی کا ہے، آپ نے جو کچھ پیا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی آپ کے لیے نجس تھا، پلید تھا، وہ آپ کے لیے پلید تھا۔
اب یہ کپڑا بظاہر پاک ہے لیکن پلید ہے کیونکہ حرام کمائی سے ہے. آپ نے جو کھایا پیا بظاہر حلال تھا لیکن پلید تھا کیونکہ حرام کمائی سے تھا. اب یہ آپ کا پورا جسم، یہ لباس، یہ حرام اور پلید پر قائم ہے تو کیسے نماز قبول ہوگی؟ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. آئیے اس موضوع پر ایک ہی طویل حدیث کافی ہے، ضمناً کچھ اور باتیں بھی ہم عرض کر دیں وگرنہ ایک ہی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے وہی کافی ہے. توجہ سے ذرا سنیے، صحیح مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالی کی ذات پاک ذات ہے، پاک، ہر عیب سے پاک. اللہ کے پاک ہونے سے مراد وہ ہر عیب سے پاک. ولا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا مگر پاک، پاک پاک عمل، پاک صدقہ قبول فرماتا. انسان جو عمل کرے وہ پاک ہو، ملاوٹ سے پاک ہو. انسان جو صدقہ کرے بالخصوص وہ صدقہ پاک کمائی کا ہو. اب یہ صدقہ ہے، اب نیکی ہے نا، لیکن اگر یہ صدقہ آپ کر رہے ہیں یا تو حرام چیز ہے، مثلا وہ ہے ہی حرام، اب شراب کسی کو صدقہ کر دیں، شراب بن گئی تھی، کھجور انگور رکھے ہوئے تھے پانی میں مکس کر کے، بھول گئے، کئی دن بعد دیکھا تو اس میں ابال آ گیا اور شراب بن گئی، نشہ آ گیا. اب آپ کہیں یہ تو شراب نشہ پینا حرام ہے، میں صدقہ کر دوں دوسروں کے لیے، یہ صدقہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاک نہیں ہے. آپ بتاؤ یہ صدقہ قبول ہوگا؟ نہیں، اس کو گرانا پڑے گا، اس کو ضائع کرنا پڑے گا، اس کو پی بھی نہیں سکتے، کسی اور انسان کو ہدیہ بھی نہیں دے سکتے، صدقہ تو کر ہی نہیں سکتے. بلکہ ایک صریح حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ تعالی نماز بغیر طہارت اور وضو کے قبول نہیں کرتا. نماز بغیر طہارت اور وضو کے قبول نہیں کرتا، اور صدقہ خیانت کے مال میں سے قبول نہیں کرتا. یہ خیانت بطور مثال کے بیان ہوا ہے. غلول کہتے ہیں خیانت، عمومی طور پر وہ خیانت جو مال غنیمت میں ہو جائے. مال غنیمت کہتے ہیں جو اسلام اور کفر کی جنگ ہو، مسلمان غالب آ جائیں اور کافروں کا مال مسلمانوں کے پاس آ جائے، یہ مال غنیمت. اب اس میں سے کوئی خیانت کر لے، تقسیم سے پہلے کوئی چیز اٹھا لے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. پھر غلول عام امانت بھی ہے، کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور آپ اس کی امانت ہڑپ کر جائیں اور اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں کہ چلو کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، فرمایا یہ قبول نہیں ہوگا. صدقہ خود کھانا بھی حرام اور اس کو صدقہ کرنا بھی ناجائز ہے، یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا. پھر یہ غلول میں مطلقاً ہر قسم کی حرام کی کمائی آ گئی. آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، سنتے رہتے ہیں علماء سے، کوئی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور حج میں اس کا پیسہ حرام کا ہے، جو اس نے پیسہ لگایا ہے، مثال کے طور پر پورا نہیں، آدھے سے بھی کم، تہائی ہے، چوتھائی ہے، 10واں حصہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے، تو حج قبول نہیں ہوگا، وہ عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ بات علماء بتاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، جس طرح نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں، اسی طرح صدقہ حرام کمائی سے قبول نہیں ہے.
آپ کہیں کہ کیا ہوا حرام کمائی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھو، بغیر غسل کے نماز پڑھو، یہ آداب ہیں، شرعی احکامات ہیں۔ ہے آپ میں سے کوئی جو بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھے؟ غسل واجب ہو، غسل کیے بغیر مسجد میں آ جائے اور نماز پڑھے؟ ہے کوئی آپ میں سے؟ جو کہ منع ہے نا۔ اسی طرح صدقہ خیرات، اسی طرح حرام کی کمائی سے اگر کسی نے صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں ہے۔ آج بڑے لوگ صدقے کرتے ہیں، فیکٹریوں والے، کارخانوں والے، ملوں والے، لیکن ان کا وہ اکثر کا الا ماشاء اللہ وہ کاروبار سود پر قائم ہے، سودی لین دین پر قائم ہے۔ اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے وہ بینکوں سے لون پر، سود پر پیسہ لیتے، اب ان کی معیشت سود پر قائم، بینک ملازمین کی معیشت سود پر قائم ہے۔ اب وہ حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ کریں، کوئی قبول نہیں۔ فلاں سیٹ صاحب نے مسجد بنوا دی، فلاں فیکٹری اور کارخانے والوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، عمل پہ زور ہے، لیکن عمل کی قبولیت کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ جو پیسہ کسی نیک عمل پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ اس طرف لوگوں کی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، اور نہیں قبول کرتا مگر پاک۔ پاک عمل ہو، اور اگر وہ صدقہ خیرات ہے تو وہ حلال ہو، یا بمعنی حلال کے، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا حَلَالًا، نہیں قبول کرتا مگر حلال۔ حلال سب سے بڑی خوبی اس کا حلال ہونا ہے، باقی شرائط بعد میں۔ ایک حدیث کا یہ حصہ تھا، اگلا حصہ سنیں، بڑا زبردست۔ وَإِنَّ اللَّهَ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، فرمایا دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے عام مومنوں کو بھی وہ حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیتیں پڑھی، ایک وہ آیت جس میں مومنوں کو حکم ہے، ایک وہ آیت جس میں رسول کو حکم ہے۔ پہلے آیت پڑھی جس میں رسولوں کو حکم ہے، کہ وہ حکم کیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو بھی دیا اور وہی مومنوں کو بھی دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دور میں ہر رسول کو اللہ نے یہ خطاب کیا، اے رسولو، یا اے رسول، کلوا من الطیبات، حلال کھانا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا، وعملوا صالحا، پھر عمل صالح کرنا۔ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ یہی کہ عمل کی قبولیت میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ ذرا غور کریں الفاظ پہ، اے رسولو، اے رسولو، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ تمہارے عمل ضائع نہیں ہوں گے، لیکن تم نے حلال کھانا، حلال کھا کے پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر حج کرو، پھر تلاوت کرو، پھر میرے آگے جھکو، لباس بھی حلال ہو، جگہ بھی حلال ہو، کھانا پینا بھی حلال ہو، معیشت بھی حلال ہو، پھر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ کہہ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا
कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, खाओ तुम उस पाकीज़ा चीज से जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है, मतलब खाओ तुम उस हलाल रिज़्क से जो मैंने तुम्हें दिया है। यानी ईमान वालो तुम भी हलाल खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत में मुखलिस हो तो फिर ये दो काम करो। अल्लाह की इबादत में मुखलिस हो तुम तो दो काम करो, एक रिज़्क हलाल इख्तियार करो और दूसरा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करो। शुक्र जुबान से भी होता है, ये जिक्र, और शुक्र अमल से भी होता है, अल्लाह की इताअत, ये इबादत, ये शुक्र है। ये शुक्र बजा लाना है, बल्कि शुक्र तो फराइज से बढ़कर अमले साले करना है। फराइज से बढ़कर अमले साले करना है। लेकिन इससे पहले अगर तुमने खालिस अल्लाह की इबादत करनी है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है दो काम करो, एक हलाल खाओ और दूसरा मेरा शुक्र अदा करो, यानी मेरे लिए अमल करो, फिर तुम मेरे साथ मुखलिस हो, क्योंकि मेरी रजा तो इसी में है। राजी अल्लाह को करना है और हम राजी अपने तरीके से करते हैं। यही हमारी गलती है, सबकी आज यही गलती है, मुब्तदीन की, कब्र परस्तों की और हम बदअमलों की भी है, जो हराम में पड़े हुए हैं। ये आदाब में कुछ अल्लाह की इबादत के लिए आना है तो होता ना, बड़ी बड़ी मजलिसों के, बड़े बड़ी मजालिस के आदाब होते हैं। ये लिबास पहन के आओ, ये सूट बूट पहन के आओ, बड़ी बड़ी मजालिस के आदाब होते हैं। उन आदाब के बगैर उन मजालिस में नहीं आने दिया जाता। अल्लाह की इबादत के भी आदाब हैं। ये बंदा मोमिन और मुवहिद हो, ये बंदा मुखलिस हो, ये बंदा मुत्तबे सुन्नत हो, और ये बंदा मट्टी ही मट्टी, कच्चे रोड, टीले, पहाड़, आंधियां, तूफान, हजारों मील, सैकड़ों मील का सफर करके वो पहुंचता है हज करने के लिए। मैदान मिना में, मैदान अरफात में, मैदान मुज़दलिफा में, तो क्या हालत होती होगी। आलूद है। अल्लाह को ऐसे बंदों पे बड़ा प्यार आता है। एक तो उसकी हालत, फिर हाथ उठाना, ये उठे हुए हाथ अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, है ना जी। साहब सुनते हैं अल्लाह को हया आती है कि उठे हुए हाथों को खाली भेज दे। फिर वो कहते या रब्बे या रब्बे, ये लफ्ज अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कहता है या रब तो अल्लाह फौरन कहते हैं जी मेरे बंदे। कहते या रब, अल्लाह फरमाते जी मेरे बंदे। अल्लाह उसको जवाब देता है। गुबार आलूद है, काबिल रहम है, हाथ उठे हुए हैं, खाली हाथ अल्लाह नहीं लौटाता। या रब्बे कहता है। अल्लाह खुद कहते हैं जी मेरे बंदे। लेकिन फरमाया अब ये वहां पहुंचा हुआ है, लेकिन सुने लफ्ज, सुने चार लफ्ज सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतअमुहु हरामुन, इसका खाना हराम है। मशरबुहु हरामुन, इसका पीना हराम है। मलबसुहु हरामुन, इसका पहनना हराम है। व गुज़िया बिल हराम, इसकी ग़िज़ा हराम है। अन्ना युस्तजाबु लिज़्ज़ालिका, इस नालायक कमबख्त बदनसीब की दुआ कैसे कबूल। ये सही मुस्लिम की हदीस सुनाइए, हदीस पूरी हो गई। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जिसका क्या है, खाना हराम का, जिसका पीना हराम का, जिसका पहनना हराम का, जिसकी ग़िज़ा हराम की। चार लफ्ज है, अन्ना युस्तजाबु लह। अब जब दुआ कबूल नहीं हो रही तो बाकी अमल कहां से कबूल होंगे। दुआ तो क्या है, आप सुनते रहते हैं हदीस, मुखुल इबादा अद्दुआ, असलुल इबादा अद्दुआ।
دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز، اصل ہے، اصل، عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین عبادت دعا۔ دعا میں انسان کیا ہوتا ہے؟ عملاً اپنے آپ کو محتاج، غریب، مسکین اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور اللہ کو غنی اور اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے۔ یہی تو عبادت ہے۔ عبادت کا معنی تو بندگی، عاجزی ہے، انکساری ہے، ذلت ہے، اپنے آپ کو کم تر اور حقیر بنانا ہے۔ تو یہ بطور مثال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا ذکر کیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو باقی کہاں سے قبول ہو؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے اس پہلو سے آپ ضرور توجہ کریں۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ اکثر کبھی کبھی علماء سے سنتے ہیں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیے میں غلام دیا، ہدیے میں غلام، اور وہ پہلی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، جنگ خیبر میں یا جنگ حنین میں، زیادہ طور پر جنگ حنین کا ذکر۔ غلام تھا آپ کا، اور اس کا کام یہ تھا کہ حالت جنگ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا، آپ کی سواری پکڑنا، آپ کا سامان پکڑنا، سواری کو چارہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی اثناء میں کیا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو درست کر رہا تھا، اچانک کہیں سے تیر آیا اور وہ تیر اس غلام کو لگا اور وہ وہیں پر فوت ہو۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو کیا کہا، ہنیئا لہ بالشہادہ، اسے شہادت مبارک، یہ بھی جنگ میں شریک ہے، یہ بھی مجاہدین کی صفوں میں، مجاہدین کی نہیں اللہ کے رسول کی خدمت کر رہا ہے۔ سب نے کہا ہنیئا لہ بالشہادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں اس کے لیے اتنا بڑی بات کہہ رہے ہو؟ کیا ہے؟ کیوں اس کے لیے اتنا بڑی بات کہہ رہے ہو؟ فرمایا، انی اری الشملۃ التی اخذها من مغانم خیبر قبل ان تقسم تشتعل علیہ نارا۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا، میں وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال سے تقسیم سے پہلے، خیبر کی جنگ میں مال غنیمت آیا، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے وہ اٹھا لی تھی یا چرا لی تھی، تقسیم سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر تشتعل علیہ نارا، آگ بن کر اس پہ لپٹی ہوئی ہے، اور تم اسے جنت کی اور شہادت کی بشارت دے رہے ہو۔ شہادت سے محرومی، شہادت کتنا بڑا عمل ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کیسے مبارک ہو؟ وہ چادر جو اس نے غنیمت کے مال سے تقسیم سے پہلے چرا لی تھی، اٹھا لی تھی، وہ اس پر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس غنیمت میں ہو سکتا ہے اس کا بھی حصہ ہو، اس مال غنیمت سے اس کا بھی حصہ ہو، سب مسلمانوں کا حصہ تھا، تقسیم ہونی تھی، لیکن تقسیم سے پہلے اس کو اچھی لگی، اس نے اٹھا لی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کا ذکر کیا، بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، کیا حل تکفر ذنوبی، کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شہادت تمہیں اگر نصیب ہو جائے جہاد میں تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی آپ نے اسی صحابی کو کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تم نے کیا سوال کیا تھا مجھ سے؟ اس نے کہا جی یہی سوال کیا تھا کہ اگر میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں، کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟
آپ نے فرمایا نعم الا الدین سارنی جبریل آنفا، ہاں تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر قرض وہ معاف نہیں ہوگا۔ جبریل نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے، ابھی ابھی مجھے بتایا ہے جبریل۔ بتاؤ اب یہ دین قرض ہے، حالانکہ قرض لینا کوئی جرم ہے نہیں، قرض لے سکتے ہیں آپ کسی سے، قرض لے سکتے ہیں، وہ جرم نہیں ہے، قرض لینا ناجائز نہیں ہے۔ ہاں قرض لے کے کوئی دبا جائے اور اس کو کھا جائے اور نہ دے، پھر اس کے مال میں استطاعت تھی اور قرض نہیں دیا، دبا لیا، اب اس کی کمائی حرام کی ہو گئی کیونکہ یہ غصب میں آ گیا۔ لیکن یہاں تو کیا فرمایا، قرض جب تک ہے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو قرض کے ہوتے ہوئے گناہوں کی بخشش نہیں، شہادت جیسا عظیم عمل گناہوں کی بخشش کا باعث نہیں ہے، سارے باقی گناہ معاف ہو گئے۔ تو جو بندہ کسی کا مال دبائے ہوئے ہو، کسی کا مال دبائے ہوئے ہو، خیانت کرتا ہو، سودی لین دین کرتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکہ ڈالتا ہو، رشوت لیتا ہو، تو اس کی کیسے بخشش ہوگی؟ اس کی کہاں سے بخشش ہوگی؟ وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، معروف حدیث، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ مفلس میں نا کنگال، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا، آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا لیکن لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہوگا، اس ظلم میں یہ لفظ ہیں ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ یہ فرمایا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ مظلوم آ جائیں گے، انصاف ہوگا۔ انصاف کیسے ہوگا؟ درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، معافی تلافی کوئی کرے گا نہیں۔ اب اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جانا شروع کر دی جائیں گی، نیکیاں دے دی گئی، کسی کے ظلم کم، کسی سے زیادہ، کسی کی بہت نیکیاں ضائع ہو گئیں، کچھ بچ گئی، کسی کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ کوئی ایسے بدبخت ہوں گے کہ نیکیاں ضائع ہو گئیں، مظلوم باقی ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، نیکیاں گوا کے دوسروں کے گناہ لے کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اور اس میں ایک جرم کیا ہے اس کا؟ اکل مال ھذا، مال کھایا اس نے کسی کا۔ اب عمل برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عمل برباد ہے۔ قیامت کے دن جس کا آج آپ نے مال کمائی کھایا ہے ناجائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، قیامت کے دن اس مظلوم کو کہا جائے گا اس کی جتنی نیکیاں لینی ہیں لے جاؤ۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے، آپ خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہ کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ فرمائے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اکثر لوگوں کو ان کا حکم معلوم نہیں ہوتا۔ اب یہ مشتبہ ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، حلال کو تو جائز ہے کھانا، حرام سے تو بچنا ضروری ہے نا، لیکن جو مشتبہ امر ہیں، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، فرمایا جو اس مشتبہ امور سے بچ گیا، جو اس مشتبہ امور سے جس کی حرمت بھی واضح نہیں تھی، جس کی حلت اس کی نظروں میں واضح نہیں تھی، متذبذب تھا، جو اس سے بچ گیا اور چھوڑ دیا اس کو، یار مشتبہ معاملہ ہے، فرمایا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے دین بچایا اپنا۔ کس نے؟ جو مشتبہ سے بچ گیا ہے، اور جو سیدھا سیدھا حرام میں گرا ہوا ہے اس کا دین کہاں سے بچا؟
دین تو اس نے بچایا جو حرام سے بچا، حتیٰ کہ مشتبہ امور سے بچا، اور فرمایا جو مشتبہ میں پڑ گیا، کہ ہے تو مشتبہ یار، گنجائش تو ہے نا، پتہ نہیں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، دل مطمئن نہیں ہے، چلو خیر ہے یار، حرمت تو واضح نہیں ہے نا، یہ کیا کہ مشتبہ میں واقع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقع فی الحرام، وہ بندہ حرام میں واقع ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ آج مشتبہ میں پڑا ہے، کل حرام میں پڑ جائے گا۔ پھر مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بندے کی مثال کیسی ہے؟ اس چرواہے کی طرح ہیں جو اپنی بکریاں، اپنا ریوڑ کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب چراتا ہے۔ اس کی چراگاہ میں جانور چھوڑتا نہیں ہے، کسی اور کی چراگاہ میں جانوروں کو چھوڑنا حرام تھا، ناجائز تھا، ظلم تھا، لیکن وہ ان کی چراگاہ میں جانوروں کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن ان کی چراگاہ کے قریب جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جانور پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ مشتبہ میں پڑھنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ حرام میں واقع ہو جائے گا، حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے ذہن میں ہیں، گردش کر رہے۔ اسلام کی تعلیم جو رزق حلال پر ہے، جو انبیاء کو اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ، اہل ایمان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حلال کھاؤ۔ چوری کی مذمت آپ جانتے ہو کہ چوری کیا ہے، ہاتھ کاٹ دو، ڈاکے ڈالنے کی مذمت جانتے ہو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو ایسے لوگوں کے۔ جوے کی حرمت آپ جانتے ہو کہ جوا حرام ہے، شراب کی حرمت جانتے ہو کہ شراب حرام ہے، غصب جانتے ہو، جو بندہ ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، ایک بالشت قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یتیموں کے مال کھانا ناجائز طریقے سے قرآن میں یہ بندہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور آج کس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اپنے بھائیوں تک کے مال پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، والدہ کے مال پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، بیچاری غریب بہنوں کے مال پہ بھائی قبضہ کر لیتے ہیں، اپنی معیشت کو حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بچو حرام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوال کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ سوال بھی نہ کرو، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ، وگرنہ سوال نہ کرو۔ ایک صحابی نے اسی طرح کھڑے ہو کے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ایک چادر ہے، ایک اور چیز کا ذکر کیا، واللہ عالم کہ پیالے کا ذکر کیا یا کس چیز کا، 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک چادر اور ایک غالباً کوئی پیالہ۔ فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، لے آئے، یہ اضافی چیزیں گھر میں تھی، یہ لے آئے، یہ 2 چیزیں تھیں اضافی۔ آپ نے فرمایا وہ 2 چیزیں اٹھائیں، فرمایا کون ہے یہ 2 چیزیں مجھ سے خرید لے؟ ایک صحابی نے کہا جی 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس پہ اضافہ کرے؟ دوسرے نے کہا جی میں 2 درہموں میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لاؤ 2 درہم دو۔ 2 درہم لیے، وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی، اس کو 2 درہم دیے، اور فرمایا 1 درہم کا جاؤ آٹا خریدو یا اناج خریدو، گھر دو، اور دوسرا درہم ہے اس کا جاؤ ایک کلہاڑا لے کر آؤ، کلہاڑا جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لکڑی منگائی، ڈنڈا، جو اس کلہاڑے کے اندر آپ نے خود ٹھوکا، لگایا اس کو اور مضبوط کیا، اور اس کو کلہاڑا بنا کے دے دیا۔ فرمایا جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، جاؤ جا کے لکڑیاں کرو جنگل کی، شہروں میں آ کے بیچو اور نفع کماؤ، پیسے کماؤ۔ 15 دن تک فرمایا مجھے نظر نہیں آنا، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا تم۔ 15 دن کے بعد آیا، اس نے اچھے خاصی رقم بتائی، کوئی 30-40 درہم، مجھے تھوڑا مستحضر نہیں ہے، بتائی اتنا جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا ہے اس سے جو تم سوال کر رہے تھے، سوال کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جس کا ترجمہ یہ حدیث مبارک کا سب سے بہترین طعام
جو بندہ کھائے وہ طعام ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اللہ کے بندے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. فرمایا سب سے بہترین رزق ہے, اللہ نے برکتیں رکھی ہے. آج کے اس دور میں کراچی جیسے شہر میں, بلکہ الحمدللہ ہر جگہ ہر قسم کی یعنی ذرائع آمدنی موجود ہیں. انسان میں بس محنت کا جذبہ ہو, محنت کا ذرائع آمدنی موجود ہے. اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. جو حرام سے بچنے کی خاطر رزق حلال کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اگر نیت اچھی ہو نا, اگر ویسے ہی ہم کام چور ہوں, یا پھر نمبر 2 ہم چاہتے ہو ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو, ہم نے خود ساختہ اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں, قدم پھیلاتے ہیں اپنی چادر سے بڑھ کر, قناعت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے, تو پھر تو کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا. یاد رکھو, کبھی پیٹ نہیں بھرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں, وادیاں 2 پہاڑوں کے بیچ میں خالی جگہ کو کہتے ہیں, تو یہ تمنا کرے گا مجھے تیسری وادی ملے. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی قبر کی, پھر پیٹ نہیں بھرے گا. پھر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگے, ہمیشہ پھر سائل اور بھکاری اور منگتے ہی رہو گے, لالچی اور حریص ہی رہو گے. اس لیے جو ملا ہے صبر کرو, قناعت کرو, حلال طریقے سے کماؤ, حلال طریقے سے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں, وقت کافی ہو گیا ہے. جو سنا ہے سنایا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول